آپ اپنے وقت کے کچھ بھی ہیں، مگر میرے مرشد کا پیغام ہے کہ سنیت ہے تو سب کچھ ہے۔ جس کے اندر سنیت ہے اس کے اندر سب کچھ ہے۔ اس کا مطلب ہے دنیا کی نعمتیں اور آخرت کی بہاروں کو لینے کے لیے اگر آپ تیار ہیں تو اپنی سنیت کی حفاظت کیجئے، یہاں بھی کامیاب رہیں گے، وہاں بھی کامیاب رہیں گے۔ آپ اپنے وقت کے کچھ بھی ہیں، مگر میرے مرشد کا پیغام ہے کہ سنیت ہے تو سب کچھ ہے۔ جس کے اندر سنیت ہے اس کے اندر سب کچھ ہے۔ اس کا مطلب ہے دنیا کی نعمتیں اور آخرت کی بہاروں کو لینے کے لیے اگر آپ تیار ہیں تو اپنی سنیت کی حفاظت کیجئے، یہاں بھی کامیاب رہیں گے، وہاں بھی کامیاب رہیں گے۔ اور یاد رکھیے، نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ منبر پاک پر جلوہ فرما عمائدین ملت، سادات کرام، علماء ذوی الاحترام، طلبہ علوم نبوت، حاضرین باوقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ رفیقان گرامی قدر، وقت بہت قلیل ہے اور عنوان نہایت اہم ہے۔ اس موضوع پر گفتگو کے لیے گھنٹہ دو گھنٹہ بھی کافی نہیں ہے۔ کل کا وقت قریب سے قریب تر ہوا جا رہا ہے اور ابھی ہم اپنے بزرگوں کے کلمات خیر کو سننے کے لیے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ جی حضرات، آپ بلا تاخیر اپنی جگہوں پر بیٹھ جائیں اور اطمینان سے جلوہ تاج الشریعہ اپنی نظروں میں بسانے کی کوشش کریں۔ اس وقت آپ کے درمیان جماعت اہل سنت کی وہ ابقری شخصیات جلوہ گر ہیں جن کو دیکھنے کے لیے بے شمار ملکوں کے لوگ ترستے ہیں۔ یہ عرس اعلی حضرت کی برکت ہے کہ آپ بے شمار اکابر علماء اور سادات کے جلووں سے اپنی آنکھوں میں نور بھر رہے ہیں۔ مجھے عنوان دیا گیا ہے سنیت کیا چیز ہے۔ حضرات، میں نے ابھی عرض کی کہ یہ عنوان تفصیل طلب ہے۔ مجھے یاد آتا ہے آقا نعمت مرشد برحق حضور تاج الشریعہ علی رحمت و رضوان نے اپنے ایک بیان میں ارشاد فرمایا، سنیت ہے تو سب کچھ ہے۔ اگر آپ انجینئر ہیں اور آپ کے اندر سنیت نہیں ہے تو آپ نتھنگ۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ تاج الشریعہ فرما رہے ہیں۔ آپ اگر عالم ہیں اور آپ کے اندر سنیت نہیں ہے تو آپ کچھ نہیں۔ آپ خطیب ہیں اور آپ کے اندر سنیت نہیں ہے تو آپ کچھ نہیں۔ آپ مفتی ہیں، آپ پیر ہیں، آپ مفسر ہیں۔ ہم اگر عقائد کے حوالے سے گفتگو کریں تو ابھی بہت ساری کتابوں کا ورق الٹنا پڑے گا، اور حضرت مفتی شہزاد عالم صاحب کی طرح حدیثیں سنا کر کے آپ کو یقین دلانا پڑے گا، لیکن یہ وقت اس کا متحمل نہیں ہے۔ بس آدمی اگر اپنی پہچان کچھ نہیں رکھتا ہے تو کسی بڑے کا سہارا لیتا ہے۔
مثال کے طور پر اگر حضرت علامہ ابو یوسف محمد دامت ظل العالی کہیں جا رہے ہیں، بھیڑ ہے، گیٹ مین جانے نہیں دے رہا ہے، اب بغل کے لوگ کہتے ہیں ارے آپ نہیں جانتے ہیں یہ شہزادے محدث کبیر ہے؟ اچھا آپ کو نہیں معلوم ہے یہ شہزادے امیر المومنین فی الحدیث ہیں، یہ حضور علامہ ضیاء المصطفیٰ صاحب قبلہ کے شہزادے ہیں؟ اچھا یہ ان کے شہزادے، جانے دو جانے دو۔ اس کا مطلب ہے کہ پہچان کے لیے کسی بڑی شخصیت کا سہارا لیا جاتا ہے۔ اسی لیے ہمارے علماء نے فرمایا ہے کہ جو خانقاہ ہے امام احمد رضا سے کٹی، ان کی سنیت کی پہچان گم ہو گئی۔ اگر کسی کو اپنی سنیت کی پہچان کرانی ہے تو امام احمد رضا کے دامن سے وابستہ ہونا، اور اگر اس پہچان کو آپ مٹانا چاہیں گے تو میں یہ بھی عرض کر دوں، میرا مرشد مستجاب الدعوات، میرا تاج الشریعہ مقبول بارگاہ مصطفیٰ تھا، میرا تاج الشریعہ محبوب بارگاہ الہی تھا۔ اس نے دعا کے طور پر کہا ہے ایک پہچان دین نبی کے لیے، اور اگر اس پہچان کو آپ مٹانا چاہیں گے تو میں یہ بھی عرض کر دوں، میرا مرشد مستجاب الدعوات، میرا تاج الشریعہ مقبول بارگاہ مصطفیٰ تھا، میرا تاج الشریعہ محبوب بارگاہ الہی تھا۔ اس نے دعا کے طور پر کہا ہے ایک پہچان دین نبی کے لیے۔ ایک پہچان وہ کیا ہے جس کے لیے دعا کی ہے؟ مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ سنیت کی پہچان مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ جو اس پہچان کو مٹانا چاہے گا، چاہے وہ خانقاہ سے تعلق رکھے، چاہے درسگاہ سے تعلق رکھے، چاہے وہ پیر ہو، چاہے وہ فقیر ہو، چاہے وہ خطیب ہو، جو اس پہچان کو مٹانا چاہے گا اس کا حال کیا ہوگا مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، شاعر نے بہت پہلے کہہ دیا، سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، احمد رضا کی شمع فروزہ ہے آج بھی۔ یہ سب احمد رضا کی شمع ہے، حضور قائد اہل سنت امام احمد رضا کی شمع ہے، تاج الشریعہ امام احمد رضا کی شمع ہے۔ یہ بزرگان دین اور ان اکابرین میں حضور محدث کبیر، یہ اعلیٰ حضرت کی ایک عظیم شمع ہے۔ ان شمعوں کو کوئی گل نہیں کر سکتا، یہ میں نہیں کہتا، یہ 1400 سال کا تسلسل بتا رہا ہے۔ رسول پاک نے ارشاد فرمایا لن تزال امہ قائمۃ علی امر اللہ لا یضرهم من خالفهم حتی یاتی امر اللہ۔ رسول پاک ارشاد فرماتے ہیں میری امت کا ایک طبقہ ہمیشہ حق پر مضبوطی سے قائم رہے گا، لا یضرهم من خالفهم، جو ان کی مخالفت کرے گا وہ ان کا کچھ نقصان نہیں کر سکتا ہے۔ کیا آپ نے اعلیٰ حضرت کا یہ شعر نہیں سنا؟ سنیت سے کھٹ کے سب کی آنکھ میں، سنیت سے کھٹ کے سب کی آنکھ میں پھول ہو کر ہو گئے کیا خار ہم۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے ہم سنیت پر قائم ہیں تو ہمیں لوگ کانٹا سمجھتے ہیں، مگر سنو سنو، احمد رضا اور ان کے مسلک پر قائم رہنے والے یہ کانٹا نہیں ہے، یہ پھول ہے، اور یہ پھول آپ کی مشام علم و حکمت کو معطل کر رہے ہیں۔ اسی لیے کسی نے کہا تھا جو بدبو کے قفس میں بند ہیں وہ لوگ کیا جانے کہاں کھولے ہیں گیسو یار نے خوشبو کہاں تک ہے، جہاں تک سوکھ پائے سوکھنے والے وہاں تک ہے۔ سنیت مسلک اعلیٰ حضرت کا نام ہے۔ اس سے اگر کٹیں گے تو مجھے اچانک ایک جمعہ بیسی کٹنگ پر یاد آ گیا۔ ہمارے خطے میں ایک صوفی بزرگ گزرے، خطیب البراہیم صوفی محمد نظام الدین رحمت اللہ علیہ، وہ اپنی زبان میں فرماتے تھے بابو بابو جو مسلک اعلیٰ حضرت سے ہٹا وہ ہٹا، وہ ہٹا،
उस पर मैं कभी कभी कह देता हूं, वो हटा और जहन्नम की दीवार से सटा। मसलक आला हजरत ही है दीन हक, इसकी हद से जो बाहर निकल जाएगा वहां जो होगा वो तो होगा, दुनिया वाले यही देखेंगे कि उसका हक क्या होगा। जिन्होंने अलग 1.5 ईंट की मस्जिद बनाने की कोशिश की और इमाम अहमद रजा से बगावत की, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका अंजाम हम आज भी अपने माथे की आंखों से देख रहे हैं। इसलिए रफीकान मोहतरम, ये पाकीज़ा उर्स आपको ये पैगाम दे रहा है, और ये पैगाम ये मेरा पैगाम नहीं, मेरे मुर्शिद ताजुश शरिया का पैगाम, उनका पैगाम, उनका अपना पैगाम नहीं है, वो आला हजरत का पैगाम है। और आला हजरत का पैगाम वो अपना आला हजरत का पैगाम नहीं है, वो ख्वाजा गरीब नवाज का पैगाम है, वो गौसे आदम का पैगाम है। इमाम अहमद रजा ने फरमाया, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। और उसी सुराग पर रहने के लिए मेरे मुर्शिद कह गए, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, ना समझ मरता है जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ। मसलके आला हजरत पे कायम रहो। आप देख रहे हैं ये जामियातुर रजा की जो टीम है, ये सिर्फ ऐलान नहीं कर रही है, ये नोट कर रही है कौन क्या बोल रहा है, कहीं कोई शरई लग़्ज़ तो नहीं आ रही है, नोट किया जा रहा है ज़हन में। कोई कुछ बोलता है, उधर से नजर उठा के कोई देखता है। और स्टेजों का तो हाल ये है कि लोग कुरान की तफसीर भी अपने मन से करने लगे हैं और समझते हैं हम बहुत बड़े मुफस्सिर हैं, मगर बात ये है खुदा जब छीन लेता है तो अक्ल छीन लेता है। न जाना हजरत साहिब के तस्बीह हो मुसल्ले पर बड़े चलते हुए हजरत है, इनको हम समझते हैं। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।